بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اسپیشل اور میں ہوں بلال کتب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، کتب آن لائن اسپیشل آپ دیکھتے ہیں 9 سے 11، 9 سے 10 آپ کے ساتھ ہوتے ہیں وظائف پہ بات، اور 10 سے 11 آپ دیکھتے ہیں کوئی ایسا پیکج جو کہ آپ کے پسندیدہ پیکجز میں سے ہم نے سلیکٹ کیا ہوتا ہے۔ لیکن سب سے اچھی خبر یہ کہ کل جمعے کے دن انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کریں گے ایک ٹرانسمیشن جو کہ حج سپیشل ہوگی۔ ہم انشاءاللہ تعالی یہ دوپہر سے شروع کر کے شام تک ٹرانسمیشن کریں گے، اور اس میں سب سے زیادہ میرے خیال میں دیکھیے حج ٹرانسمیشن جو ہے یہ تو بہت سی جگہوں سے شاید ہو بھی رہی ہوں، مجھے نہیں پتا ہو رہی ہوں یا نہیں ہو رہی ہوں، لیکن سما چینل جو ہے وہ اسپیشلی حج ٹرانسمیشن جو ہے وہ دوپہر سے شام تک انشاءاللہ ہوگا، کیونکہ کل ہم لوگ ہوں گے، کل حاجی جو ہوں گے وہ عرفات کے میدان میں ہوں گے، اور یہ وہ میدان ہے جہاں پہ محشر جو ہے وہ بھی سجے گا۔ ہم ان حجاج کے ساتھ ہوں گے، یہ ایک بات، لیکن ایک بہت اہم بات یہ کہ کل انشاءاللہ تعالی جب ہم اپنے ٹرانسمیشن کا اہتمام کریں گے تو ہم دعا کے اندر پاکستان کے تمام لوگوں کو، جن میں آئی ڈی پیز بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور وہ لوگ جو کہ سیلاب میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ہوں گے، وہ کس طرح شامل ہوں گے؟ وہ اس طرح شامل ہوں گے کہ ہماری گاڑیاں جو ہیں وہ ان تک پہنچیں گی، اور وہ لائیو ہمارے ساتھ دعاؤں میں شامل ہوں گے۔ اگر میں یہ غلط بڑی بات نہیں کہہ رہا تو میں یہ بات بڑی احتیاط سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی کل سما ٹیلی ویژن سے آپ شام کو جس دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، پاکستان میں سب سے بڑی دعا کا اہتمام جو ہے اس کا شرف جو ہے وہ سما ٹیلی ویژن انشاءاللہ تعالی کل حاصل کرے گا۔ آپ بھی ہمارے ساتھ دعاؤں میں شامل ہوئیے گا۔ کل انشاءاللہ تعالی جمعے کے دن دوپہر سے شام تک یہ ٹرانسمیشن جو ہے یہ جاری ہوگی، اور لیکن پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن دیتا جاؤں۔ کل بھی میں کوشش کرتا رہا کہ احسن اقبال جو ہے ان سے بات ہو جائے، کیونکہ ہمارے ہی چینل پہ، میرے ہی پروگرام پہ یہاں پہ ایک گفتگو جو ہے وہ ایک ایسی ہوئی جس میں کہ ارجمند صاحب کے جو ارجمند اظہر کی جو بات ہو رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کسی مہمان نے تذکرہ کر دیا کہ احسن اقبال ایک یونیورسٹی میں گئے اور اس یونیورسٹی کے ایک طالب علم نے نعرہ لگایا اور اس کو بھی احسن اقبال نے نکلوا دیا۔ اس بات کی میں چاہتا تھا کہ کل احسن جو ہے وہ خود ہی تردید یا تصدیق کرتے، لیکن ان کے ساتھ رابطہ میرا نہیں ہو سکا۔ لیکن میں جب گھر گیا تو میں نے اخبار میں اس یونیورسٹی کی جو ہے وہ تردید پڑھ لی، جس میں طالب علم نے بھی کہا اور یونیورسٹی نے بھی کہا کہ یہ جو خبر چلی بہت سی جگہوں سے، اور ہمارے مہمان نے بھی جو یہاں پہ کہا کہ احسن اقبال کی وجہ سے وہ طالب علم نکلا، یہ خبر بالکل جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ مجھے اس بات کا پہلے سے بھی شک تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ احسن کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، انتہائی خدا ترس اور مذہبی رجحان کا انسان ہے، اس طرح کی وہ بات کر نہیں سکتا، لیکن میرے خیال میں یہ تردید آ گئی اور یونیورسٹی کی طرف سے آ گئی، یہ بہت اچھی اور خوب بات ہوئی۔ میں نے یہ بات جو آپ تک پہنچائی ہے صرف اس ذمہ داری سے کہ ہماری جگہ سے، ہمارے پلیٹ فارم سے اگر کوئی ایسی بات گئی ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ میں جرنلسٹ نہیں ہوں، لیکن میری ٹیم کیونکہ جرنلسٹ سے بھری ہوئی ہے، اس لیے انہوں نے ایک ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے کہا کہ اس بات کی تردید جو ہے وہ ضرور کر دی جائے۔ ہماری پہلی کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہے میری بیٹی؟ میں جویریہ بات کر رہی ہوں فیصلہ آباد سے۔ جی جویریہ، بتائیے بیٹا۔ انکتا صاحب، مجھے نا تھوڑا سا مسئلہ ڈسکس کرنا ہے آپ سے نا، میں بہت زیادہ ٹینشن میں ہوں۔ کیا ہوا؟ میرے نا 17 فروری 2013 کو شادی ہوئی تھی۔ آپ کی کب شادی ہوئی تھی؟ 17 فروری 2013 کو۔ اچھا، ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ۔ کس سے شادی ہوئی تھی جویریہ؟ وقاص انجم سے۔ وقاص سے ہوئی تھی شادی، ٹھیک۔ اور وہ آئے تھے دسمبر میں بھی، لیکن وہ باہر ہوتے ہیں، بیلجیم میں ہوتے ہیں، ہم پی ایچ ڈی کے لیے کیے ہوئے ہیں، لیکن اب تک شادی کے بعد سے لے کر اب تک میں نے بہت کوشش کی ایڈجسٹمنٹ کی کہ کسی طرح نہیں۔ دیکھو میری بات سنو جویریہ، شادی ایک بڑا سیریس سا معاملہ ہوتا ہے، اس میں افسانہ نہ مجھے سناؤ کہ میں نے ایڈجسٹمنٹ کی کوشش کی، مجھے مثال دو۔ کیا مثال دو؟ یہ ایکچولی نا تھوڑا سا ان لوگوں نے جھوٹ بولنا تھا۔ میری بڑی نند ہے، ان کو ڈائیورس ہوئی ہوئی ہے، ان کی ایک بیٹی بھی ہے، تو لیکن میں نے ایکسیپٹ کر لیا۔ اس میں کیا سی بڑی بات ہے یار، اس میں کیا بات ہے؟ وہی نا، بات تو کوئی بڑی نہیں ہے، لیکن مسئلہ اب یہ ہے کہ ان کی جو مدر ہے نا وہ شاید مینٹلی طور پہ یا پریشان رہتے ہیں ان کی بیٹی کی وجہ سے، ان کو بس یہی شک ہے کہ یہ جو میری بہو ہے
یہ میرے بیٹے کو کہیں ہم سے دور نہ کر دے. بڑی اچھی بات ہے, آپ اس کو یقین دلا دو کہ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. بہت بہت 2 سال ہو گئے یہی یقین دلاتے ہیں. ایون کہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ اگر کیسی ہو تو میں باہر بھی 2 یا 3 ماہ کے لیے آئی تھنک جانا, میں تب بھی نہیں جاتی. لیکن وہ صرف اس بات کو لے دیکھو میری بات سنو جویریہ, اس طرح نہیں کہ میں اگر آپ کہتی ہو, نہیں اگر آپ کہتی ہیں ادب کے ساتھ رہو گے نا ماں باپ کے ساتھ تو وہ بھی ادب کریں گے. جویریہ دیکھو پہلی بات تو یہ کہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں یہ, اور یہ بات کہنا کہ اس نے جھوٹ, یہ میرے اور آپ میں سے کون ایسا شخص ہے اور ہمارے درمیان جنہوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا, ہم میں سے کوئی معصوم نہیں ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو ایشو نہیں بنا سکتے. جویریہ جو پرابلم ہے نا وہ میں تمہیں اب پن پوائنٹ کر رہا ہوں. اب تم اس بات پہ غور کرنا کہ جتنی دھیمی تم دکھ رہی ہو یا سنائی دے رہی ہو اتنی دھیمی تم ہو نہیں بیٹا. تم حاکم ہو اور تم چاہتی ہو کہ چیزیں تمہارے مطلب کے مطابق ہوں, یہ تمہارے دل کی خواہش ہے. لیکن میرے بچے, جب اللہ نے تمہیں گھر دیا ہے, جب وہاں لوگ دیے ہیں, تو تم بھی تو شکر ادا کرو نا. یہ نا شکرے پن کی بات ہے جو کہ تم کر رہی ہو. اس لیے میں اس بات سے تمہارے متفق نہیں ہوں کہ کوئی مسائل ہیں اور تم ایڈجسٹمنٹ کی کوشش کر رہی ہو. میرا تمہیں مشورہ یہ ہے کہ تم یا ولی یا والی لا حول ولا قوت الا باللہ, اور اپنے غصے کو کم کرنے کے لیے یا سلام یا مومن یا اللہ پڑھو. یہ 3 چیزیں پڑھو اور تمہارے دونوں مسائل میں سے کوئی بھی مسئلہ جو ہے یہ جینون مسئلہ نہیں ہے. تینوں تسبیحاں پڑھو اور بس اس بات کو اب یہاں پہ بند کر دو, دبا دو, چھوڑ دو. جو والدہ کا خیال ہے, جو بہن کا خیال ہے, جو نند کا, ان کے اوپر اب تم اپنی رائے زنی نہ کرو. آدمی اچھا ہے جس سے تمہاری شادی ہوئی ہے, اس لیے اس رشتے کو اس طرح ضائع اپنے مزاج کی وجہ سے نہ کرو. سائرہ ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم سائرہ. السلام علیکم. جی بلال بھائی. جی میرے بیٹے. مجھے آپ سے مطلب 2-3 سوال ہیں. جی میرا پتر. اس میں یہ ہے کہ جیسے ابھی تقریباً 3 سال سے زیادہ ہی ہو گیا تھا, میرے ہسبینڈ کی جاب ختم ہو گئی تھی. میاں کا نام ہوگا بیٹا؟ شکیل احمد. اچھا جی, تو ان کی جاب ختم ہو گئی تھی. ابھی اللہ اللہ کر کے جو ہے اس مہینے ان کو واپس سے جاب ملی, لیکن وہ مطمئن نہیں ہے اپنی جاب سے. وہ کیا جاب تھی جو ان کو ملی اور کیا جاب تھی جو ان کو چھٹی؟ ان کو جو ہے وہ جنریٹر کے پارٹس وغیرہ کے جو ہے نا, مطلب کمنس کافی مشہور کمپنی تھی, وہاں پر تھے یہ پہلے, پھر وہ کمپنی بند ہو گئی, تو اب جو ہے وہ اس کے بعد سے بالکل مطلب جاب لیس تھے. کہاں پر ہیں؟ میں کراچی. نہیں میاں کہاں پر ہیں, شکیل صاحب کہاں پر ہیں؟ شکیل صاحب ابھی تو آفس گئے ہوئے. کس کمپنی میں, اب کیا کام کرتے ہیں بیٹا؟ ابھی بھی وہ جنریٹر کی ہی کوئی کمپنی ہے, لیکن نام مجھے ابھی کا نہیں پتا. ٹھیک ہو گیا. ایک سوال یہ. دوسرا یہ ہے کہ میرے 2 بچے ہیں, ایک کا نام ہے شاہمیر اور ایک کا نام ہے سارینا. کیا دوسرے کا کیا نام ہے؟ دوسری بیٹی ہے سارینا. اچھا جی. تو ان کا جو ہے مطلب بہت ہائپر ہے. میں بیٹے کو حفظ کروانا چاہتی ہوں. اس کو میں نے جس اسکول میں ڈالا ہے وہاں پہ اکیڈمک بھی ہے اور حفظ بھی ہے. تو میں نے اسی اس میں پرپس میں اس کو ڈالا تھا اس اسکول میں, تاکہ جو ہے یہ حفظ کرے وہاں سے. لیکن وہ پہلے شوق میں اس نے کہا کہ مجھے حفظ کرنا ہے. اب جو ہے وہ بدک گیا ہے کہ مجھے نہیں کرنا. نہ وہ اکیڈمک کی توجہ دے رہا ہے, نہ وہ حفظ کی توجہ دے رہا ہے, اور بہت ہائپر بھی ہے اور بدتمیزی بھی بہت کرنے لگا. 8 سال اس کی عمر ہے, ٹھیک ہے. اور سارینا جو ہے ماشاءاللہ 4 سال کی ہیں, اور وہ بھی بھائی کے دیکھا دیکھی, وہ بھی بدتمیزی. پہلی بات تو یہ کہ تمہارا یہ بحثیت ماں انالیسز ہی غلط ہے کہ وہ بھائی کے دیکھا دیکھی. سارینا جو ہے نا وہ تمہیں ناکوں چنے چبوائے گی, وہ اس لیے کہ وہ غسیلی بھی ہے اور رومانٹک بھی ہے. تمہیں اب بھی پتہ ہے کہ وہ شیشہ بڑا دیکھتی ہے, وہ تیار ہوئے بغیر مہمانوں کے سامنے نہیں جاتی. جب یہ 16 سال کی ہوگی پھر دیکھنا کہ یہ کیا کرے گی. اس لیے نام رکھتے ہوئے سوچا کرو میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. دوسری بات, بیٹا تمہارا ہے بہت اچھا, لیکن ہے اپنے مطلب کا وہ. اس لیے اس بچے کو تم نے کیونکہ نام ہی ایسا رکھا ہے, اس کو تم ٹیم کر سکتی ہو, لیکن تم اس کو چینج نہیں کر سکتی. ٹیم کر سکتی ہو, چینج نہیں کر سکتی. اگر چھوٹی بچی کا تم آج نام چینج کر دو تو 6 سال کے بعد 4 سال کے بعد تم کچھ ڈفرنس دیکھ سکتی ہو. لیکن یہ نام بڑا اگریسو ہے. اگر تم اس کا نام چینج کرنا چاہو تو میرے خیال میں اس کا نام تم ہانیہ, ہادیہ, عائشہ, عائش, فاطمہ, ختیجہ, سادہ ناموں میں سے رکھو. یہ اتنے فیشنیبل نام جو ہیں وہ پھر اتنے فیشنیبل پرابلم ہی دیں گے. دوسری بات یہ کہ شکیل صاحب جو ہیں وہ زندگی میں کبھی مطمئن نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ کہ ان کی ناک اونچی ہے. وہ بنیادی طور پہ نروز میں ویک ہے, آدمی سیٹسفائی نہیں ہوتا کسی بھی بات سے. یہ بات اپنی جگہ درست ہے. بہت اچھی بات یہ ہوگی کہ آپ شکیل سے کہو کہ وہ دبئی کی طرف چلا جائے تو یہ بہت اچھا ہوگا. اگر دبئی کی طرف نہیں تو انگلینڈ کی طرف چلا جائے, آسٹریلیا کی طرف چلا جائے, بہت اچھا ہوگا. لیکن یہاں کے اوپر جو
چینج آئے گی وہ 18-20 کی آئے گی، اس سے زیادہ چینج نہیں ہے۔ میں آپ سے بھی درخواست کروں گا اور شکیل صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ 3 چیزیں پڑھیں، آپ دونوں بہت اچھے میاں بیوی ہیں۔ ایک تو سورہ اخلاص پڑھیں، اس سے رزق میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ ایک لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اس میں تھوڑی سی خیالوں میں جو اتنی گنجل پڑے ہوئے ہیں وہ آسان ہوں گے۔ اور تیسری چیز جو آپ دونوں پڑھیں اپنے نروز کی خاطر، وہ یا ولی یا نصیر، تینوں چیزیں پڑھیں۔ اور بیٹی کا نام میں ایمانداری سے کہوں گا کہ ضرور بدل دو، لیکن شامیر اچھا بچہ ہے، یہ مینجمنٹ کی طرف یا ایڈمنسٹریشن کی طرف ضرور جائے گا، لیکن ٹیم کرنا پڑے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ بدتمیز ہوگا یا اس طرح کا نکلے گا، یہ ذمہ دار بچہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ خواتین چھوٹا سا وقفہ، واپس آتے ہیں اور آپ سے عرض کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ جو ہیں وہ جب دنیا اور کائنات بناتے ہیں تو کتنے مصروف ہوتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ مصروف وہ کس چیز میں ہوتے ہیں؟ واپس آئیے، آپ سے عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، میں آپ سے اس کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جتنی تک و دو کرتے ہیں، اور خود حدیث ہے کہ جتنی تک و دو کرتے ہیں کائنات بنانے میں، اس سے زیادہ تک و دو خدا کس کے لیے کرتے ہیں؟ اس کے زیادہ خدا پتہ ہے کس کے لیے تک و دو کرتے ہیں؟ اس اپنے دوست کی خاطر، اس اللہ کے ولی کی خاطر جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ میں اس اپنے دوست کے دل سے موت کا غم نکالنا چاہتا ہوں۔ اب غور کیجئے کہ انسان کا اتنا بڑا نفس موت کا غم ہے، خدا اس کو جب نکالنا چاہتا ہے، پھر خدا کہتے ہیں کہ مجھے 3 طرح کے لوگ جو ہیں وہ انتہائی پسند ہے۔ ایک وہ شخص جو کہ چھپ کے کسی کی مدد کرے، عزت نفس جو ہے وہ برقرار رکھے۔ پھر دوسرا وہ شخص جو کہ تھکا ہوا آئے شہر کے اندر رات دن کا سفر کرنے کے بعد، جب رات کو پڑاؤ ڈالے اور نیند کا غلبہ ہو، لیکن وہ نفلی عبادت کے لیے خالصتاً میرے لیے کھڑا ہو جائے، اللہ کہتا ہے یہ میرا پسندیدہ دوست ہوتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو جنگ میں جاتا ہے، جہاد میں جاتا ہے، اور کوئی جیتنے کی صورت نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اللہ کہتا ہے کہ وہ سینہ تان کے کھڑا ہوتا ہے، یا شہید ہوتا ہے یا غازی ہوتا ہے، لیکن اپنی پیٹھ نہیں دکھاتا۔ اب یہ غیرت خدا کو یہاں پہ بھی غور کیجئے۔ اور یہ جو حج ہے، کل انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ تفصیل سے اپنے علماء کرام سے بھی بات کروں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جہاد کے اشارے اور سمبولوجی، یعنی کہ استارے کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ سارا کا سارا حج ایک جنگ کی طرح خیموں میں اور کھلے میدانوں میں اور سفر میں ہو رہا ہوتا ہے۔ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم کیا تیاری کریں؟ اپنے اگلے کالر سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم بشرا۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ جی میرا پتر۔ جی ڈاکٹر صاحب، میرا بیٹا ہے، اس کا نام پہلے عاشر کریم، عاشر، جب وہ 10 سے 12، ہاں جی عاشر۔ اب اس کا نام جب پھر ہمیں کسی نے کہا اس کا نام ایاز عزیز رکھ دیں۔ یہ کسی کون تھا؟ جی یہ کسی کون تھا؟ کس کو کسی کہہ رہے ہو؟ کسی یہ کون بس تھا؟ جی ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا کتنی اس عمر کا میں نام بدل دیا ایاز نام؟ عزیز کر دیں۔ کتنی عمر کے بعد؟ ٹھیک ہے جی، یہ میرا خیال ہے اس وقت کوئی 10-12 سال کا تھا۔ اچھا، پھر تو ڈاکٹر صاحب پھر اب اس کا نام ایاز عزیز ہے، اور یہ اس کی شادی بھی ہوئی ہے۔ اس کی بیوی کا نام مہرین ہے۔ ایک تو ڈاکٹر صاحب یہ ادھر ہی نہیں ہے، 3 سال سے یہ الٹے چکروں میں پڑا ہوا ہے، غلط طرف اس کی زندگی جا رہی ہے۔ کیا مطلب ہے الٹے چکر کون سے ہیں اور غلط طرف کیا ہے؟ الٹے چکر یہ مطلب کہ اس نے بس غلط طرف، غلط ایکٹیویٹیز میں، غلط سوسائٹی میں پڑ گیا ہوا ہے۔ اور میرے بیٹے غلط سوسائٹی کس کو کہتے ہو؟ آج کل تو کوئی غلط سوسائٹی ہوتی نہیں ہے، ساری ایلیٹ سوسائٹی ہوتی ہے۔ غلط کس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کن لوگوں میں؟ جی یہ بس دبئی چلا گیا ہوا ہے پچھلے 3 سال سے، اور یہ بس ایسے غلط لڑکیوں کے چکروں میں۔ تو بیوی کہاں ہے اس کی؟ بیوی کے پاس جی، بیوی کہاں ہے اس کی؟ ادھر میرے پاس ہے جی، اسلام آباد میں۔ تو اس کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات نہیں ہیں کیا؟ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وجہ؟ ڈاکٹر صاحب اب تو یہ اللہ ہی جانتا ہے، آپ بتائیں۔ اسے بالکل تعلقات نہیں ہے جی میری بچے ہیں اس کے ساتھ۔ جی ایک بیٹا ہے۔ کیا نام بیٹے کا؟ اس کا نام احمد عزیز ہے جی۔ احمد عزیز اچھا بچہ ہے۔ اب پہلی بات تو یہ کہ جب بچہ 10-12 سال کا ہو جائے نا، تو میں یہ آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ باقی سارے ماں باپ بھی سن رہے ہوں گے، خدا کے ولیو کیسی باتیں کرتے ہو کہ 10 سال کی عمر میں کسی بابے نے کہہ دیا کہ اس کا نام بدل دو، نام بدل دیا۔
اب عاشر نام کہیں زیادہ بہتر تھا اس نام سے جو ایان آپ نے رکھا. اب یہ نام آپ نے جو رکھا وہ پتہ نہیں کس نسبت سے رکھا، اللہ عالم، لیکن میرے خیال میں آپ کو نام بدلنے کی بجائے بابے کو بدلنا چاہیے تھا. آپ نے نام بدل لیا. عاشر اچھا نام تھا، وہ شرارتی ضرور ہوتا، غسیلہ ضرور ہوتا، لیکن جسٹس کی طرف جاتا. اب آپ نے ایک ٹیکنیکل غلطی کی، لیکن بہرحال میرے خیال میں اب بھی بیوی سے کہیے کہ اپنے میاں کے ساتھ بہت زیادہ رابطہ رکھے، بچے کو انوالو رکھے. مجھے اس بات کی قوی امید ہے کہ وہ اپنی تمام ایکٹیویٹی سے انشاءاللہ تعالی جب بور ہو جائے گا تو وہ واپسی کا راستہ اختیار کرے گا. ایک بات، اس رشتے کو توڑے نہ، آپ اس پہ بہت زیادہ پریشان نہ ہو. ایک تو آپ بھی اور اس کی بیوی سے بھی، مہرین سے بھی کہیے کہ آیت کریمہ پڑھا کرے بہت زیادہ، دوسرا پڑھا کرے یا ولی یا نصیر، اور تیسرا پڑھا کرے سورہ اخلاص. 3 چیزیں پڑھتے رہے. تینوں چیزیں پڑھنے کے بعد اللہ سے ہر روز رات کو دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے شوہر کے دل کو نرم کرے اور اس کو صحیح راستے پہ لگائے. یہ راستے صحیح پہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آئے گا. لیکن دیکھو، جب کوئی واپسی کا راستہ لیتا ہے تو گھر کے دروازے کھلے ملنے چاہیے. آپ بس اس طرف توجہ دو، اور پھر بیوی سے کہنا کہ میاں سے کہے کہ اب ایک بچہ جو ہے وہ کافی بڑا ہو گیا، اب انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے بچے کی طرف توجہ کرے. یہ معاملات سلجھ جائیں گے، آپ کو ذرا سا صبر کرنا پڑے گا. اپنے کالر ہیں ہمارے زاہد. السلام علیکم زاہد. وعلیکم السلام جناب علی. اللہ کا شکر. حضور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ سر میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. جی زاہد. اور ایک تو ماشاءاللہ آپ کا پروگرام دیکھ کے ویسے بھی دل کو سکون ہی مل جاتا ہے، ڈیلی روح تازہ. الحمدللہ رب العالمین. سر ایک اور پوچھنا تھا آپ سے، یہ آپ جو تسبیح بتاتے ہیں اس کے اول اور آخر میں درود پاک پڑھنا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کیا اس کی تعداد؟ زاہد اب تم نے بات بڑی اہم پوچھی ہے. اب میں اس بات کو نا، مجھے آدھا منٹ دینا، سن لینا. دیکھو یہ میں جس طرح سے ذکر دیتا ہوں نا، میری حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ میں ذکر میں سے خوف کو نکال دوں. لوگ یہ نہ سمجھے کہ اس کے آگے وضو کرنا ہے، اس کا طہارت کرنی ہے، اول 11 دفعہ آخر 21. اللہ نے سورہ بقر میں کیا کہا؟ مجھے کیسے یاد کرو؟ جیسے اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، لیکن ذرا زیادہ. اب آپ کی جو اس دنیا میں اب پپھی نہیں ہے، جب آپ اس کو یاد کر رہے ہوتے تو آپ کے اوپر یہ شرط تو نہیں ہوتی آپ کھانا کھا رہے ہیں یا نہا رہے ہیں، آپ ہر وقت یاد کر سکتے ہیں. اللہ نے بھی یہی شرط لگائی، لیکن ہمارے ہاں بابوں نے یہ شرطیں لگائیں کہ اس کو پکڑنے کے لیے، ذکر کو پکڑنے کے لیے آخر اور اول جو ہے وہ درود لگائیں، کیونکہ درود پہنچتا ہے اس لیے درمیان کا ذکر بھی پہنچے گا. میرے خیال میں یہ باتیں ذرا زیادہ ہیں. زاہد سوال میں آپ کا نہیں ابھی لے سکا، لیکن آپ نے بڑی اچھی بات کی تو لوگوں تک پہنچنی چاہیے. ذکر کے اندر نہ وضو نہ طہارت، یہ کوئی فرض نہیں ہے. وضو طہارت صرف فرض عبادات میں ہے. یہ ذکر جو ہے یہ بالکل ایسی طرح جس طرح آباء و اجداد کا ہے، لیکن اس سے زیادہ خدا سیکنڈ پریورٹی پہ کسی صورت میں نہیں آتا. وقفہ لیجئے. زاہد نے بڑا اچھا سوال کیا. انشاءاللہ تعالی یہ گفتگو جو ہے یہ اسی طرح جاری رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین استاد، بہت بڑے ہمارے بزرگ با یزید بستامی جو ہیں وہ گزرے ہیں. ایک دفعہ ان کے ایک طالب علم ان کے پاس آئے اور 40 سال تک ان کے ساتھ وہ رہے اور تقریباً روز آتے تھے ان کے پاس. اور با یزید بستامی رحمہ جو ہیں وہ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا نام ہے. 40 سال تک پوچھتے رہے. وہ ہر روز اپنا مکمل نام اور مکمل تعارف کروایا کرتے تھے. 40 سال بیت گئے تو شاگرد نے پوچھا اپنے استاد محترم سے کہ حضرت ولایت مجھے عنایت فرمائیے گا. انہوں نے کہا 40 سال ہو گئے، ابھی تک تو اپنے تعارف سے ہی باز نہیں آ سکا. جب تو اپنے نام کو چھوڑے گا، یعنی کہ مطلب پتہ ہے کیا ہوا کہ جب انسان اپنے آپ کو فنا کرتا ہے، فنا فی اللہ کی منزل پہ جاتا ہے تو ولایت پھر حاصل ہوتی ہے. درجات ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کی شناختی آپ کے لیے اہم ہو تو پھر ولایت کا راستہ آپ کے لیے نہیں ہے. خواتین حضرات، کراچی سے انتہائی محترم استاد میرے ساتھ، اور میں جب ان کو استاد کہہ رہا ہوں تو یقین کیجئے میں دل کی اتھر گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں. شاہ حسین گردیزی صاحب موجود ہیں، اس لیے میں ان کو استاد مانتا ہوں کہ میرا ان سے زیادہ تر رابطہ جو ہے وہ رمضان میں ہوتا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ گردیزی صاحب کو کل بھی حج ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جمعہ کا خطبہ انہوں نے فرمایا 2:15 بجے ان کی نماز ختم ہو جاتی، 2:15 یہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. اس لیے کہ گردیزی صاحب
ان لوگوں میں سے, ان علماء میں سے ہیں پاکستان کے, صرف کراچی کے نہیں پاکستان کے, جن کے ساتھ آپ بیٹھ کے کھانا بھی کھا سکتے ہیں, آپ ان کے ساتھ مزاح بھی کر سکتے ہیں, اور آپ ان سے انتہائی سنجیدہ مسائل کے اوپر گفتگو بھی کر سکتے ہیں, اور آپ اختلافی موضوعات پہ ان کے ساتھ بحث بھی کر سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں ایک پیکج کے اندر اکٹھی ہونی جو ہیں آج کے دور میں یقین کیجئے بہت کم ملتی ہے. گردیزی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گردیزی صاحب آپ ہی سے بات پوچھ سکتا ہوں کیونکہ حج تو آنے والا ہے. ایک تو قربانی ہم نے حج کی کرنی ہے, لیکن اس قربانی کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ایک جذبہ بھی ہوتا ہے قربانی کا. آپ کو کہیں ایسا نہیں لگتا کہ آج کی دنیا میں امت مسلمہ کو اگر سامنے دیکھیں تو ہمارے ہاں, میں مثال کے طور پہ میرے دماغ کے پس منظر میں جو چل رہا ہے نا وہ فلسطین چل رہا ہے. ہم نے عید منائی, ہم نے رمضان منایا, ہم نے فلسطین کا خیال نہیں کیا. فلسطین میں قربانیاں ہوئیں, ہم نے ان کے لیے قربانی کوئی نہیں دی. آئی ڈی پیز جو ہیں یہ آ گئے, ہم ان کو پتہ نہیں اسلام آباد کے کن چکروں میں بھول گئے. ہمارے یہاں سیلاب آ گئے, ہم اپنے دوستوں, ہم اپنے بہن بھائیوں کو پتہ نہیں کن چکروں میں بھول گئے. یہ دھرنے اہم ہو گئے ہمارے لیے ہر چیز اہم ہو گئی سوائے اس کے جو ہمارے صحیح مسائل تھے. ضرب عضب جو ہے ہم اس کو پیچھے چھوڑ گئے. آپ کو نہیں لگتا کہ بحثیت امت اس وقت جو ہے خاص طور پہ پاکستان جو ہے یہ جذبہ قربانی سے زیادہ کسی اور دنیا کی محبت میں ملوث ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی بات یہ ہے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. جب میڈیا ہمارا پوری قوم کو 24 گھنٹے دھرنوں میں بٹھا دے گا اور ان کو دکھاتا رہے گا تو لوگوں کی توجہ ادھر ہو جانا جو ہے یہ لازمی چیز ہے. تو آپ میڈیا جو ہے وہ خود ہی لوگوں کو ادھر لگاتا ہے اور پھر ان سے جذبہ قربانی کا مطالبہ کرتا ہے. تو میں آپ سے یہ بات عرض کروں, پتہ نہیں کیوں اتنے صاف گو ہیں ویسے شاہ صاحب, کیا بات ہے, بڑی صاف گوئی سے آپ نے بڑی بات کری, بہت اچھی بات. جہاں تک قربانی کا تعلق ہے تو قربانی جو ہے وہ آدمی کے اندر ایثار پیدا کرتی ہے, اور قربانی جب آدمی دیتا ہے تو اس کے وقت وہ جب ذبح کرتا ہے جانور کو تو وہ جانور جو اس نے پالا ہوا ہوتا ہے, اس کی پرورش کی ہوتی ہے, تو ایک دل کا تعلق اس جانور کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو جب اس کی گردن پہ وہ چھری چلاتا ہے تو دل کو ایک تھوڑی سی ٹھیس پہنچتی ہے. تو یہ اللہ جل جلالہ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم, کہ اللہ جل جلالہ کو تمہارے قربانی کے جانور کا گوشت بھی نہیں چاہیے, اس کا خون بھی نہیں چاہیے, بلکہ وہ تمہارے اندر جو جذبہ ہے اس جذبے کی جو ہے نا اللہ جل جلالہ کو ضرورت ہے کہ تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے. ہدیہ کر رہا ہوں, آپ کو یہ جذبہ نظر آ رہا ہے آج امت میں اور پاکستان کے دوستوں میں, لوگوں میں؟ دیکھیں جذبہ ہر آدمی کا جو ہوتا ہے وہ اس کے حساب سے ہوتا ہے. ایک آدمی نے دیکھا کہ اس کے والد ماجد جو ہیں بہت اچھا سا جانور لے کے جو نہ لاتے تھے منڈی سے اور بہت اچھے طریقے سے قربانی کرتے تھے اور بذات خود اس کام میں لگے رہتے تھے, تو وہ آدمی اسی طریقے پہ لگا ہوا ہے اور اسی حساب سے وہ قربانی ادا کر رہا ہے. تو یہ بھی اصل میں ایک جذبہ ہے جو اس کے باپ نے اس کے اندر پیدا کیا ہے, تو وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے. لیکن مجموعی طور پہ ہر آدمی کی جو سوچ ہوتی ہے وہ اس کے حساب سے ہوتی ہے. ایک کاشتکار ہوتا ہے اس کی سوچ اور ہوتی ہے, ایک پڑھا لکھا آدمی ہے اس کی سوچ جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے. تو ہر آدمی کے قربانی کا جو جذبہ ہے وہ اللہ کو ہوتا ہے. لیکن میں اس بات کو بالکل فلپ میں دیکھ رہا ہوں. دیکھیے جب 2005 کا زلزلہ آیا تھا تو یقین کیجئے کہ وہ سٹال جو لگے ہوئے تھے مدد کے لیے وہ بھرے ہوئے تھے, ان میں جگہ نہیں تھی سامان رکھنے کی. آج میں بدقسمتی سے جب اپنے راستے سے گھر سے ڈی ایچ ایس سے یہاں آتا ہوں, یقین کیجئے جتنے سٹال لگے ہیں وہ خالی پڑے ہوئے ہیں, ان میں پانی کی بوتلیں تک نہیں ہیں. اب وہ جذبہ قربانی آئی ڈی پیز کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اب وہ جذبہ قربانی سیلاب کے ہمارے ان بہن بھائیوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ نہ یہ حکومتی سطح پہ نظر آ رہا ہے, نہ یہ لوگوں کی سطح پہ نظر آ رہا ہے. یہ بکروں تک کی قربانی یا سنت کو پورا کرنے ابراہیمی کو, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن وہ جو جذبہ ہونا چاہیے تھا محبت مسلمان کی مسلمان کے ساتھ, حضرت وہ بھی تو کہیں نظر آئے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جس جذبے کے بارے میں آپ شکایت کر رہے ہیں اس جذبے کے لیے حکومت کو, حکومتی اداروں کو چاہیے تھے کہ وہ لوگوں کو اس کے لیے تیار کرتے. تو وہ اگر لوگوں کو اس کے لیے تیار کرتے تو یہ جذبہ لوگوں کے اندر ضرور پیدا ہوتا ہے. تو یہ ہماری اپنی کمی ہے, ہماری اپنی کوتاہی ہے کہ ہم لوگوں کے اندر جذبہ پیدا کرنا چاہتے نہیں تھے یا ہم پیدا نہیں کر سکے. ورنہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ لوگ جب کشمیر میں جا سکتے ہیں,
کشمیر کی پہاڑیوں کے اوپر چڑھ کے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، وہ درب ادب جو ہے نا اس کے لیے بھی وہ مدد کر سکتے ہیں اور وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور وزیرستان کے جو بھائی اس وقت جو ہے نا قصب پرسی میں مبتلا ہیں، ان کی امداد کے لیے بھی وہاں پر پہنچ سکتے تھے، لیکن اس کے لیے ہم نے ورک نہیں کیا ہے۔ حضرت اللہ کے حکم کو دیکھیے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کو دیکھیے، مسلمانوں کو تو ایک جسم کی مانند قرار دیا گیا نا، بالکل ایک جسم کی مانند قرار دیا گیا، اور یہ شعور ان کے اندر بیدار کیا گیا کہ بنی آدم آزائے یک دیگرند، تو یہ شعور جو ہے نا ان کے اندر بیدار کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے۔ تو اسی لیے ایک صحابی جو ایک کھجور دے سکتا تھا وہ ایک کھجور اٹھا کے لے آیا۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمیں جذبہ ان کے اندر پیدا کرنا چاہیے، سو ہم نے نہیں کیا تو یہ اس کا نتیجہ ہے جو آپ شکایت کر رہے ہیں۔ حضرت میں آپ کی بات کو بالکل بڑا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ وہ جب جنگ تبوک کا مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ وہ جب ایک صحابی ساری رات کام کر کے ایک مٹھی کھجور لے کر آیا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے دیے ہوئے سامان کو حضرت عثمان غنی کے دیے ہوئے سامان کہا کہ اوپر یہ کھجوریں ڈال دو۔ پوچھا یہ اوپر کیوں ڈال دیں؟ کہا کیونکہ ان کھجوروں سے برکت ہوگی۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جذبہ ہونا چاہیے، لیکن یہ جذبہ انشاءاللہ تعالی ہمیں عید والے دن قربانی میں تو نظر آئے گا۔ مجھے ایسا لگتا ہے، مجھے صحیح فرمائیے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ جذبہ جو ہے نا اب یہ شو آف کے اندر کنورٹ ہو گیا ہے کہ میں اونٹ خریدوں، بیل خریدوں، بڑا خوبصورت بکرا خریدوں، یہ کام کروں، لیکن جو باقی 364 دن ہیں ان کے اندر میرا یہ جذبہ جو ہے وہ مجھے کہیں نہیں نظر آتا۔ میں بلال بھائی آپ کی بات کروں گا کہ جو قیمتی اونٹ خرید سکتا ہے، جو قیمتی بیل خرید کر سکتا ہے، تو وہ یہ کام بھی کر سکتا ہے۔ اس کو آپ بیل خریدنے سے قیمتی اونٹ خریدنے سے منع نہ کریں، اس کے پاس اتنی دولت ہے، اس کا رخ ادھر ہو جائے گا تو وہ ادھر بھی بھرپور طریقے سے مدد کرے گا۔ آپ کے رابطے کی ضرورت ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ آپ کی بات کو بچا دیکھیے میں میڈیا کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، نہ میں کر سکتا ہوں، لیکن میرے خیال میں میڈیا صرف ایک آئینہ ہے جو کہ عکس دکھا رہا ہوتا ہے معاشرے میں جو بھی ہو رہا ہے وہ اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے، بھی دکھا رہا ہوتا ہے اور آگے کا راستہ بھی دکھا رہا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ آگے کا راستہ ان کو دکھا دے کہ یہ آپ کے جو ہے نا جگہ ہے خرچ کی، تو وہ لوگ وہاں پر پہنچیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے مورل ڈیوٹی جو میڈیا کی ہے، جو لوگوں کی ہے، جو جرنلسٹ کی ہے، وہ بالکل ادا ہونی چاہیے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن حضرت اگر رمضان بھی دیکھیے، رمضان میں بھی لوگ زکوٰۃ جو ہے وہ شاید یا مدد جو ہے وہ صرف ایک فرض سمجھنے سے زیادہ ایک اس بس وقت کی اورے میں کر رہے ہوتے ہیں، جو عید پہ کر رہے ہوں گے وہ بس اس وقت کر رہے ہوں گے۔ آپ کے خیال میں یہ کنیکٹیوٹی جو ہے یہ 365 دن مسلمانوں کے اندر جو اب مجھے نظر کم از کم نہیں آ رہی، یا صرف مجھے نظر نہیں آ رہی، تو وہ کیوں نہیں ہے؟ مثال دوں چھوٹی سی کہ لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ تو دیتے ہیں۔ میں ایک جملہ پورا کر دوں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں کسی پہ حد نہیں کر رہا، لیکن رمضان کے اندر ہی بہت سے دوستوں نے بہت سی ہماری بہنوں اور ماؤں کے لیے وعدے کیے جو پورے نہیں کیے۔ اس کے بعد اگر ٹیکس دیکھیے تو وہ صرف شاید 5% سے کم لوگ اس ملک کے اندر دے رہے ہیں۔ اگر آپ آئی ڈی پیز کے لیے دیکھیں تو لوگوں میں شاید فوج کے علاوہ کسی نے اپنی ایک دن کی سیلری یا سرکاری ملازموں کی زبردستی لی گئی، کچھ نہیں کر رہے۔ یہ جذبہ صرف ایک گروپ کو بلیم کر دینا تو کافی نہیں ہوگا، اس میں اور آپ بھی شامل ہیں، یقیناً مساجد بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، لوگوں کا ایک فہم اور شعور بھی ہے۔ وہ زندہ کیوں نہیں ہے ایک، اور اس کو زندہ کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ مطلب مخصوص اوقات ہیں ان کے اندر اس وقت لوگوں کے اندر جذبہ بیدار ہوتا ہے، اور وہ بھی محدود پیمانے پہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتا، مستقل رہنا چاہیے۔ بالکل ہم اس سمت میں ہیں کہ مستقل رہنا چاہیے، لیکن بلال بھائی بات یہ ہے کہ یہ ہمیں جذبہ ان کے اندر مستقل رکھنا پڑے گا، تب وہ رہے گا۔ اگر ہم یہ جذبہ ان کے اندر نہیں رکھیں گے، اس کی تربیت نہیں کریں گے، تو وہ اس طریقے سے قائم نہیں رہے گا۔ جب آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں کیسے کرنا ہے؟ جی یہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جو ادارے ہیں، لوگوں سے عوام سے رابطے میں، تو وہ ادارے جو ہیں لوگوں کے اندر جذبہ بیدار کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ جذبہ بیدار ہو جائے گا، اور آپ دیکھیں گے لینیں لگی ہوئی ہوں گی۔ پاکستان میں اللہ کی راہ میں دینے والوں کی کمی نہیں ہے، لینے والوں کا طریقہ جو ہے وہ ذرا درست ہونا چاہیے۔ لینے والوں کے طریقے سے کیا مراد؟ لینے والے جو ہیں وہ اپنی ضرورت کو بیان کریں، اس کو جو ہے نا سامنے رکھیں، اور جب قوم کے سامنے اپنی ضرورت کو وہ رکھیں گے تو یہ قوم جو ہے یہ محاذ پہ جا کے بھی لوگوں کی مدد کرنے والی ہے۔ آپ اس کے اندر حضرت ایک ایمانداری سے ایک بات میں ادب سے کہہ رہا ہوں اور بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، اور آپ مجھے درست فرمائیے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، میڈیا ایک بہت بڑی تربیت گاہ بھی ہے، آئینہ بھی ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو۔
बड़ी हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि अपना ईमानदारी से रोल अदा किया जाए, लेकिन मिंबर भी एक बहुत बड़ा अदारा है जिसके इतने ज़्यादा तालिब इल्म कल इकट्ठे होंगे इंशाअल्लाह ताला मसाजिद में, जिसकी और नज़ीर इस दुनिया में कहीं नहीं मिलती। क्या आपको लगता है कि मिंबरों को भी अपना रोल ज़्यादा इफेक्टिवली अदा करना चाहिए? ये जो आपने बात इरशाद फरमाई, मुझे 100% इससे इत्तेफाक है कि मसाजिद जो हैं और मदारिस जो हैं ये बहुत बड़े राब्ते के ज़रिए हैं, और मस्जिद जो है जहाँ हर रोज़ 5 वक्त में लोगों से राब्ता होता है और फिर जुम्मे के दिन एक वसी राब्ता होता है, तो इस राब्ते में जो चीज़ें बयान की जाती हैं तो उसमें इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह भी एक चीज़ होती है और उसका बार बार इआदा किया जाता है, क्योंकि हम ये बात समझते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम का कोई खुतबा ऐसा नहीं होता था जिसमें आप इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह का दर्स न दें। तो इसलिए इस बात की अहमियत जो है वो बिल्कुल पेश नज़र है और हज़रात उलमा इकराम इस बात को पेश नज़र रखते हैं। लेकिन मैं आपसे ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो जो लेने वाले हैं वो सामने आएँ और वो अपनी ज़रूरत को वाज़े करें और इस तरीके से उसको उजागर किया जाए, मसाजिद में भी किया जाए, मदारिस में भी किया जाए और दूसरी जो मकामात हैं उन पर भी किया जाए। तो मैं आपसे फिर ये अर्ज़ करूँगा, कोई बईद नहीं है, ये कौम जो है बड़े जज्बे वाली है और ये भरपूर तरीके से मदद कर सकती है। हज़रत, अब आपकी कहीं दानिश में या आपके कहीं नज़र में ऐसा आया हो तो मुझे ज़रूर तालीम फरमाइए। मैंने तो यकीन कीजिए अभी तक किसी मिंबर से इस बात की आवाज़ नहीं सुनी कि फ़ी सबीलिल्लाह जो है वो धरने नहीं है, सिर्फ फ़ी सबीलिल्लाह जो है वो ज़रब असब है, फ़ी सबीलिल्लाह जो है वो IDPs हैं, फ़ी सबीलिल्लाह की मदद जो है वो सैलाब है। ये यहाँ पे मेरे ख्याल में मीडिया बहुत कामयाब नजर आता है। वो लोग जो हैं जो धरने वाले हैं, जो धरनों में देते हैं, उनके सियासी मकासद होते हैं और उनके वो मकासद ये होते हैं कि कल ये इक़्तिदार में आएंगे तो ये हमें कारोबार के रास्ते फराहम करेंगे, हमारी ये मदद करेंगे, वो वाले होते हैं। अल्लाह की राह में देने वाले जो हैं वो और होते हैं। तो इसलिए आप ये जो धरनों की बात करते हैं कि धरने आखिर अरबों रुपए धरनों पे खर्चा हुआ, तो वो लोगों ने दिया और उन्होंने खर्चा किया, तो सवाल ये है कि वो लोगों ने वहां पर क्यों दिया? तो वो देने वालों की नीयत अल्लाह को राजी करना नहीं था, बल्कि उनकी नीयत जो थी वो इक़्तिदार की थी कि कल इक़्तिदार मिलेगा और हमारे कारोबार को और वसअत मिलेगी या हमें भी इक़्तिदार में हिस्सा मिलेगा। तो ये वो लोग थे। लेकिन जो लोग अल्लाह की राह में देते हैं बिलाल भाई, वो और लोग होते हैं और उनका जज्बा उनके अंदर मौजूद होता है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि ज़रूरत जो है उनके सामने रखी जाए कि ये हमारी ज़रूरत है इस वक्त कि वहाँ के हमारे भाई जो हैं वजीरिस्तान के, वो परेशान हाली में हैं और उनको सख्त तरीन ज़रूरत है। तो आप ये देखें कि फिर किस तरीके से पाकिस्तान से उनकी मदद के लिए रुख होता है। आपकी बात बिल्कुल। आखिरी सवाल शाह साहब आपसे, और आप ही से सवाल कर सकता हूँ, जुर्रत कर सकता हूँ, जब इंशाअल्लाह ताला ये कुर्बानियाँ होंगी और ये कुर्बानी का जज्बा, मुझे किसी की नीयत पे कोई शक नहीं है, ये कुर्बानी का जज्बा होगा। इसी कुर्बानी के जज्बे को मैं कम अज़ कम अपनी तालीम में तो यही देखा है कि गलियाँ जो हैं वो अगला पूरा एक हफ्ता गंदी रहेंगी, बदबूदार रहेंगी। वो गोश्त जो है 1/3 हिस्सा हमारे घर के अंदर रहेगा और बाकी 3/4 जो है वो हमारे मिलने मिलाने वालों के पास होगा। गुरबा की मदद या इससे कोई सोशल रेवोल्यूशन तो फिर भी नहीं आएगी, जबकि इसके ऊपर अरबों रुपए के जानवर जो हैं वो हम इंशाअल्लाह ताला सुन्नत इब्राहिमी में कुर्बान करेंगे। मैं इस जज्बे को कब देखूंगा? क्या मैं और आप अपनी जिंदगी में देखेंगे? बिलाल भाई, दो बातें आपने की हैं। एक बात तो बल्दिया से मुतालिक है, जो लोग कुर्बानी करते हैं, ज़ाहिर है वो 5वीं मंजिल पे 6ठी मंजिल पे रहते हैं, वो अपनी गाय को या बकरे को ऊपर ले जाके ज़ेबा नहीं कर सकते। ज़ाहिर है उन्होंने नीचे वाला जो हिस्सा है, रोड है या जो भी है, वहाँ पर उन्होंने ज़ेबा करना है। तो ये हमारी बल्दिया की जिम्मेदारी होती है कि वो सफाई करे और आदमी खुद भी अपनी गली को साफ रखने के लिए उसको कोशिश करनी चाहिए। रह गई ये जो बात आपने कही है कि वो गरीबों तक नहीं पहुँच पाता, ये काफ़ी हद तक जो है ना, ये आपकी बात दुरुस्त है। इसलिए कि बड़े लोग बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है वो कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी करके पूरी गाय जो है वो बर्फ़ खाने में रखवा देते हैं और 4-6 महीने तक जो है ना उसको खाते रहते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। जो हमारा एक तरीका चला आ रहा है वो ये है कि उसके 3 हिस्से करते हैं। एक हिस्सा जो है वो अपने लिए रखते हैं, एक अपने अजीज व अकारिब को देते हैं और तीसरा हिस्सा फुकरा और मसाकिन में तकसीम कर देते हैं। और ये बहुत अच्छा तरीका है।
बिल्कुल आपकी बात इंशाल्लाह इस मौजू के ऊपर बहुत तफसील से गुफ्तगू जो है वो कल जब आप तशरीफ लाएंगे हज ट्रांसमिशन में उसके ऊपर आपसे करूंगा। और बहुत ममनून हुआ आपका कि आप यहाँ आज तशरीफ लाए। ख़वातीन हज़रात, हज़रत हसन जो है उन्होंने एक दरवेश और एक बादशाह का जिक्र किया। कहते हैं कि दरवेश और बादशाह का आमना सामना हुआ तो बादशाह ने पूछा कि तू ये कैसे फ़ैसला करता है कि दरवेश तू है या दरवेश मैं हूँ। उसने कहा फ़ैसला मैं नहीं करता, फ़ैसला जो है वो ज़माना करता है। कहा कैसे करते? कहा अगर तो तेरा नफ्स जो है वो तेरा गधा है और तू उस पे सवार है तो तू बादशाह है, और अगर तेरा नफ्स जो है उसने तुझे गधा बनाया हुआ है और तू उसके ऊपर सवार नहीं, वो तेरे पे सवार है, तो फिर तू फैसला कर कि बादशाह तू है या तेरा गधा है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियां दे और आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। कल इंशाअल्लाह ताला 1 बजे आपके साथ मुलाकात होगी हज ट्रांसमिशन में लाइव 5 बजे तक या शायद उससे भी ज्यादा, कराची से बराह रास्त। इस मुल्क के जय्यद उलमा जो हैं वो भी आपके साथ होंगे और इंशाअल्लाह ताला जिक्र खुदा और फिर इस मुल्क की सबसे बड़ी दुआ जो है इंशाअल्लाह ताला वो समा के प्लेटफॉर्म से कल आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।